ابھی جس طرح سے تبلیغی جماعت کو لے کر فتویٰ آیا ہے دارالعلوم دیوبند کا اور کافی وواد اس فتوے کو لے کر ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ اسی پر بات کرنے کے لیے مفتی وجاہت قاسمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم بات کریں گے کیا کہنا ہے اور کیا اس کی حقیقت ہے. مفتی صاحب، جو فتویٰ آیا ہے آپ کافی قریب سے دیکھتے رہے ہیں مرکز کو، کیا کہنا ہے اس کا؟ فتویٰ دارالعلوم دیوبند نے دیا ہے. دارالعلوم دیوبند عالم اسلام اور ایشیا کا عظیم ترین دینی ادارہ ہے اور مرکز وہیں کے علماء نے قائم کیا ہے. اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی دارالعلوم کی تربیت یافتہ تھے. تبلیغی جماعت جو بھی ہے وہ دین کا ایک شعبہ ہے اور دارالعلوم کے علماء نے ہمیشہ اس کی سرپرستی فرمائی ہے اور دارالعلوم نے ہمیشہ ان کی تربیت فرمائی ہے. اب تبلیغی جماعت کے تو فی الحال موجودہ ذمہ دار ہیں مولانا سعد صاحب، ان کو لے کر کے ان کے افکار و خیالات اور ان کے نظریات کو لے کر کے بہت بے چینی اور ان کی بہت زیادہ لوگوں میں فکر تھا کہ ان کے فکریں تبدیل ہو رہی ہیں اور ان کے خیالات چینج ہو رہے ہیں اور وہ ان کے منہ میں جو آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں. ان کے نزدیک جو ہے شریعت وہ ہے جو انہوں نے بول دیا ہے. اس لیے دارالعلوم دیوبند کو یہ قدم اٹھانا پڑا اور دارالعلوم دیوبند نے یہ اپنا موقف جو فتویٰ ہے دارالعلوم کا موقف ہے اور انہوں نے اس بات کا ان کو پابند کیا ہے کہ یہ دارالعلوم دیوبند کے علماء سے جا کر رجوع کریں اپنی بات سے. رجوع کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات سے یہ غلطی ہو گئی ہے اور آئندہ اس طرح کی بات ہم نہیں کریں گے. دارالعلوم دیوبند نہ تبلیغی جماعت کا مخالف تھا، نہ ہے اور نہ ہو سکتا، چونکہ دعوت و تبلیغ جو ہے وہ دین اسلام کا ایک اہم شعبہ ہے اور 1,24,000 انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے. دعوت دین کی طرف بلانا، دعوت و تبلیغ دین کی طرف بلانا ہے. اس لیے جو اس وقت کے موجودہ ذمہ دار ہیں ان سے بہت شکایت ہے اور پورے ملک میں ہے اور علماء کو ہے اور ائمہ کو ہے. مساجد کے حالات خراب ہیں کہ ان کو وہاں درس قرآن نہیں کرنے دیا جاتا، زبردستی ان کو فضائل اعمال اور منتخب احادیث اور فلاں اور یہ جوہلا چلہ لگائیں گے، 4 مہینے لگائیں گے اور ممبر پر بیٹھ کر جا کے تقریر کرتے ہیں. امام صاحب کو کہہ دیتے ہیں بس مشورہ ہو گیا ساتھیوں کا، جمعے کو آپ بیان نہیں کرنا، ہم کریں گے. یہ دین میں بگاڑ آ رہا ہے. اس لیے دارالعلوم نے فتویٰ دیا، فوراً مظاہر العلوم نے اس کی تائید کی اور جامعہ تعلیم الدین دابیل جو ہندوستان کا بہت بڑا اور مرکزی ادارہ ہے انہوں نے فوراً تائید کی اور مفتی احمد دیولہ جو ہندوستان کے بڑے علماء میں ہیں، گجرات کے بڑے مفتیوں میں ہیں، انہوں نے تائید کی اور پورے ملک کے علماء اس فتوے کی تائید کر رہے ہیں. اور ان کے اندر ایک بے چینی ہے کہ ہمارے خون و پسینے اور محنت سے اس کام کو سینچا. جب ان تک فتویٰ پہنچا ہے ان تک، تو ان کا کیا ری ایکشن ہے اس پر؟ کیا یہ انہوں نے رجوع کیا یا کوئی جواب دیا دارالعلوم دیوبند کو؟ جی ہاں، انہوں نے دارالعلوم دیوبند کو ایک خط لکھا 3-4 صفحات کا، 7 صفحات کے آس پاس کا، اور دارالعلوم دیوبند کو وہ خط لکھا. دارالعلوم کے بزرگوں نے وہ پڑھا لیکن فوراً دارالعلوم کے بزرگوں نے ان کو ایک رد عمل بھی لکھا، اپنا تردیدی خط بھی لکھا اور ان سے کہا کہ یہ خط ہمارے لیے قابل اطمینان نہیں ہے، ہم اس خط کو تسلیم نہیں کریں گے. چونکہ انہوں نے وہی اپنی بات اور آخر میں یہ کہہ دیا کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس پر میں دارالعلوم کو حوالے دوں گا. مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی بات پر قائم رہیں گے، رجوع نہیں کریں گے. تو اس پر ہم لوگ بھی فکر مند ہیں، فضلاء دارالعلوم فکر مند ہیں اور ہمارا مشن ہے یہ کہ جب تک یہ رجوع نہیں کر لیں گے، جب تک ان کو دعوت کے اعمال میں نہیں جڑنے دیا جائے گا. ہمارا مشن ہے یہ. اور اگر یہ رجوع کر لیں گے تو یہ اپنی جگہ ہے، قائم ہے، اپنا کام کریں، اور رجوع نہیں کریں گے تو دعوت و تبلیغ کے اہم کام سے ایسے شخص کو جو گمراہ ہو چکا دور رکھا جائے گا. لیکن ابھی بھی کافی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو ان کے ساتھ ہیں، کھڑے ہوئے ہیں اور جو فتویٰ آیا ہے اس کی مخالفت کر رہے ہیں. دیکھیے، دارالعلوم دیوبند ہمارے جی جان سے اور بالکل ہمارا مشرب ہے، فقہ احناف کا مشرب ہے دارالعلوم دیوبند. اگر دارالعلوم دیوبند کے فتوے کو آپ ماننے کو تیار نہیں ہیں اور آپ مشرب دیوبند کے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کے ایمان میں جب جو ہے خرابی آنے لگی. ایک بات، یا تو آپ ثابت کریے کہ فتویٰ قرآن و حدیث کے خلاف ہے اور آپ کی باتوں کے خلاف ہے، آپ آمنا سامنا کریے جا کر کے. اور اگر آپ آمنا سامنا نہیں کر رہے ہیں اور فتویٰ آپ کو دارالعلوم سے آنے کے بعد بھی آپ ماننے کو تیار نہیں ہیں تو اب آپ کا ایمان، اور فالوورز کی بات ہے، فالوورز تو قادیانی کو بھی ملے ہیں. فالوورز تو ہر دنیا میں وہ آدمی جس کو گھٹیا سے گھٹیا کہا جا سکتا ہے. کس طرح کی وہ باتیں تھی، تھوڑا بتائیے 2-3 مثالیں دے کر کے جن پر اعتراض ہوا
وہاں سے فتویٰ آیا اس کا؟ ہاں، جیسا کہ یہ کام کشتی نوح ہے، جو اس میں بیٹھے گا وہ ٹھیک ہے اور پیچھے رہ جائے گا وہ برباد ہے. جیسا کہ ابھی ایک تازہ ان کا آڈیو آیا ہے کچھ دن پہلے، شاید سال بھر کا، یہ 6 مہینے جب کا بھی ہے وہ، کہ دنیا میں اگر قابل اطاعت، قابل عظمت، قابل احترام کوئی جگہ ہے حرمین کے بعد تو یہ مرکز ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو صحیح حدیث کے خلاف ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 3 مسجدوں کو، تیسرا نمبر بیت المقدس کو دیا ہے، تیسرا مقام. اور ایسی بہت ساری آڈیوز ہیں. ایک آڈیو میں یہ بول رہے ہیں کہ اسکرین کا موبائل جیب میں رکھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے، کیمرے والا موبائل جیب میں رکھ کے نماز پڑھیں گے تو وہ حرام ہے. جن مفتیوں نے جائز ہونے کا فتویٰ دیا وہ گدھے ہیں، وہ جاہل ہیں، وہ منافق ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. مفتیوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے. اگلا قدم کیا ہوگا دارالعلوم دیوبند کا اگر یہ رجوع نہیں کرتے ہیں؟ خاص طور سے بات یہ آ رہی ہے کہ ذمہ دار کو لے کر، مولانا سعد کو لے کر، کہ پہلے بھی کئی بار جھگڑے ہو چکے ہیں مرکز میں اور اس پر کئی طرح کے سوالات کھڑے ہو چکے ہیں کہ آخر جہاں سے دین کی بات ہوتی ہے، اسلام کی بات ہوتی ہے، قرآن حدیث کی بات ہوتی ہے، وہی خود اس پر عمل نہیں کر رہے. دیکھیے، دارالعلوم نے اپنا کام کر دیا ہے. دارالعلوم نے اس کو گمراہ قرار دیا ہے جب تک یہ توبہ نہ کر لے اور اعلانیہ رجوع نہ کر لے. میں نے ایک آڈیو ان کی سنی تھی، اس آڈیو میں یہ صاف صاف کہہ رہے ہیں، میرے پاس ابھی محفوظ ہے، کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی تو انبیاء کو کیوں بھیجتا؟ انبیاء نے محنت کی ہے آ کر کے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں یہ خطاب کیا گیا ہے کہ آپ محنت کریے، بس ہدایت دینا میرا کام ہے، ہدایت میرے قبضے میں ہے. اور ایسی کتنی آڈیو ہیں کہ ان کو ہم، اگر میرے جیسا مفتی دارالعلوم میں بیٹھا ہو تو ایمان سے خارج قرار دے. دارالعلوم نے اگر فتوے کے بعد بھی انہوں نے رجوع نہ کیا، اور دارالعلوم سے ہم اپیل کریں گے کہ وہ دعوت والے کام سے، تبلیغ کے اس اہم کام سے، اس مقدس، یہ اس پاک جگہ مرکز سے، جہاں سے ہمارے اکابر جڑے رہے ہیں، اس جگہ سے اس کو الگ کریں اور یہ اپنے گھر رہیں. کچھ بھی، کوئی بھی فرقہ چلائیں، ہم اس سے کیا بحث ہے؟ 73 فرقے سنت میں چل رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ 73 پورے نہ ہوئے ہوں، یہ ایک اور ان میں شامل ہو جائے، اس میں کیا بات ہے؟ تو پچھلے دنوں میں کافی جھگڑے وغیرہ ہوئے تھے، وہ ابھی تک چل رہے ہیں. تو کوئی اس طرح کا سسٹم نہیں ہونا چاہیے کہ شورا ہونی چاہیے اور باقاعدہ اس کا چناؤ ہونا چاہیے؟ یہ نہیں کہ اگر آپ باپ تھے تو ان کے بعد بیٹا بن جائے. دیکھیے، اسلام میں یہ ہے بھی نہیں نظام کہ باپ ہے اور بیٹا اس وراثت کو آ کر کے لے لے گا. اگر قابل بیٹا ہے اور سب مل کر بنائے تو بہت اچھی بات ہے. شورا بھی کیسی ہو، دعوت و تبلیغ جیسے اہم کام کو سنبھالنے کے لیے، جہاں سے دین اور جہاں سے لوگوں کو جو ہدایت کا سبب بن رہی ہے جو جگہ، وہاں پر شورا ہو، علماء کی شورا، ندوہ کے علماء، دارالعلوم کے علماء، مدارالعلوم کے علماء، ڈابیل کے علماء، جو ہمارے بڑے ادارے ہیں وہاں کے علماء ہوں، اور وہ شورا اپنی نگرانی میں اور اپنی تربیت میں اس ادارے کو چلائے، جیسا کہ دارالعلوم شورا چلا رہی ہے، مدارالعلوم کو شورا چلا رہی ہے، اور جتنے بھی بڑے ادارے ہیں اور ہماری بڑی تنظیمیں ہیں وہ سب شوراؤں سے چل رہے ہیں. یہاں تک کہ پولیٹیکل پارٹیاں شوراؤں سے چل رہی ہیں. تو یہ اتنا بڑا نظام ہے جو پورے عالم اسلام میں اس کا چرچا ہے اور کام کر رہا ہے، تو یہ کیوں نہیں شورا سے چلنا چاہیے؟ ہر حال میں شورا سے چلنا چاہیے اور علماء کی شورا ہو. آج جمعرات ہے لیکن اب یہ مرکز سے ہو کر آ رہے ہیں، جس طرح سے وہاں پر بھیڑ ہوتی ہے تو بھیڑ وہ نظر نہیں آ رہی، تو کہیں نہ کہیں فتوے کا اثر نظر آ رہا ہے. جی بالکل، ہر حال میں آئے گا، چونکہ جو تبلیغ میں لگے ہوئے لوگ ہیں وہ ہر حال میں دیوبندی ہیں، دیوبند کے فالوور ہیں، جتنے بھی ہیں دیوبند کے فالوورز ہیں اور دیوبندیت سے جڑے ہوئے ہیں. علماء دیوبند نے فتویٰ دیا ہے، اور میں تو ائمہ اور خطبہ سے اپیل کرتا ہوں کہ کل جمعے میں وہ اپنے اس فتوے کو پڑھ کر سنائیں کہ دارالعلوم نے اس دعوت کے اس بےہودہ ذمہ دار کے لیے یہ فتویٰ دیا ہے، جب تک یہ رجوع نہ کر لے، توبہ نہ کر لے. اور انشاءاللہ مجھے لگتا ہے اگر انہوں نے توبہ نہیں کی تو یہاں کوئی ملے گا ہی نہیں آپ کو، بس یہ اکیلا ہی بیٹھے گا. شکریہ. یہ تھے وجاہت قاسمی صاحب، مفتی وجاہت قاسمی صاحب، جو تفصیل سے بتا رہے تھے کہ جو فتویٰ دیا گیا ہے دارالعلوم دیوبند کے ذریعے، اس پر اگر مولانا سعد نے رجوع نہیں کیا تو معاملہ اور آگے تک بڑھ سکتا ہے. دلی سے کیمرہ پرسن راجیش شرما کے ساتھ نیوز میکس کے لیے شکیل احمد.